تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں انسانوں کی طرح تمہارے ماضی کے تانے نہیں دے گا کہ اب آئے ہو، اتنی دیر بعد آئے ہو، گناہ کرتے آئے ہو، اب کس منہ سے آئے ہو، جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ تو بس تمہارا آنا دیکھتا ہے، تم آ جاؤ، وہ تمہیں بھاگ کر اپنی رحمت کے حصار میں لے لے گا۔ اپنی ہر اس تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے لیکن اس کی قربت بہت قیمتی ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی بد دعا یا آہ تمہارا پیچھا کرے، کبھی کبھی کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہوں اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ صبر درگزر اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ پاک صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہے اسے برداشت کرو، جو پسند ہے اس کا انتظار کرو۔ فکر کے درخت کو صبر کا پانی دیتے رہنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں خوشحال زندگی بسر کریں۔ مصیبت میں صبر کرنا سخت ہے، مگر صبر کے ثواب کو ضائع نہ ہونے دینا سخت تر ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں، اور جن دعاؤں میں صدق دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ تم بھی مانگو اسی سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی ہیں، وہیں عطا فرمائے گا تمہیں بھی جس کی فطرت ہی رحمان کہلاتی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش ہے چند گھڑیوں کی مہمان، بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ اللہ بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے تو یقین رکھیں کہ دعا بھی جلد قبول ہوگی، کیونکہ آپ کا شمار ان خاص لوگوں میں ہوا ہے جن کو اللہ نے اپنے پاس آنے کے لیے چنا ہے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور صحیح، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے تمہارا صبر، گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ جو سکون اور تسلی اللہ پاک کے ذکر میں ملتی ہے کسی اور چیز میں نہیں ملتی۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ وہ انسان کامیاب ہوگا جو نماز کا پابند ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں، نعمت ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا ہے لیکن اس کا سکون صرف اور صرف اپنے پاس رکھا ہے، اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جو دن اللہ کی یاد سے شروع ہوتا ہے وہ دن تمام دنوں سے بہتر ہوتا ہے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتی ہے تب رب سے عشق ہو جاتا ہے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے، اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے۔ جب واسطے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں جب آپ خالق دو جہاں کے سامنے سر جھکائے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سجدوں کی سچی لذت عطا فرمائے اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو عزتوں سے ہمکنار فرمائے، آمین۔ وہ اللہ ہے، وہ رسوا نہیں کرتا زمانے کی طرح، وہ اپنے در پر آنے والوں کو تھام لیتا ہے، وہ دلوں کے راز سنبھال لیتا ہے، وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بکھری روح کو سنوار دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو ہر چیز کو نواز دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا،
پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دیں، آمین۔ جب کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو، آنسو بھی دعا ہی ہوتے ہیں۔ وہ اللہ خوب جانتا ہے یہ آنسو کس وجہ اور تکلیف سے نکلے ہیں، اور صرف اللہ کے پاس ہی تمہارے زخموں کا مرہم ہے۔ اچھی لڑکیاں غیروں کے لیے بری ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان سے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتی، ان سے اجنبی رہتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں قدرت کا انمول تحفہ اور ماں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں۔ سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی تلاوت کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور تنگی دور ہوتی ہے اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ آزمائشیں طویل ہو رہی ہیں تو سمجھ جاؤ تمہیں چنا جا چکا ہے، اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں۔ صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ اپنے اللہ کے قریب رہا کرو، اس سے جب دور ہونے لگو تو دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے کبھی خود سے دور نہ کرنا۔ اللہ سے محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہمیں ضرورت ہے، ضرورت نہیں بلکہ حصہ ہے۔ اللہ زندگی کا حصہ ہے، اللہ زندگی کا مقصد ہے۔ آغاز بھی اللہ ہے اور اختتام بھی اللہ ہے۔ جن کی صبح فجر سے شروع ہوتی ہے یا شاید تہجد سے اور اختتام عشاء پر، ان کے دلوں کو کسی ہار، دکھ یا تکلیف کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ سہ لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا آسرا اور سہارا اللہ ہوتا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں انسانوں کی طرح تمہارے ماضی کے تانے نہیں دے گا کہ اب آئے ہو، اتنی دیر بعد آئے ہو، گناہ کرتے آئے ہو، اب کس منہ سے آئے ہو، جاؤ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ تو بس تمہارا آنا دیکھتا ہے، تم آ جاؤ، وہ تمہیں بھاگ کر اپنی رحمت کے حصار میں لے لے گا۔ اپنی ہر اس تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے لیکن اس کی قربت بہت قیمتی ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی بد دعا یا آہ تمہارا پیچھا کرے، کبھی کبھی کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہوں اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ صبر درگزر اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ پاک صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے